السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ نماز کی اہمیت اور اس کے فرض ہونے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان کی اور کتنی وعیدیں بیان کی ان کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر سب سے پہلی سورت جس سے قرآن شروع ہوتا ہے سورۃ فاتحہ جو دعا ہے، اس کے بعد سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کی صفت ذکر کی کہ ایمان والوں کے اندر یہ صفتیں ہوتی ہیں۔ تو دوسری ایمان بالغیب، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ نماز ہے۔ اسی صورت سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ پاک نے دوسرے نمبر پہ اس کو ذکر کیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ جیسے کسی چیز کی بھی بنیاد ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے، جیسے ایک مکان ہے، ایک بنگلہ ہے، جو بھی ہے، ایک جھونپڑی ہے، تو اس کی بھی اس کے نیچے کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ تو اسلام بھی ایک عمارت ہے، ایک خوبصورت عمارت ہے، ایک خوبصورت دین ہے۔ اس کی بنیاد کن چیزوں پہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو پہلی بات شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی توحید و رسالت کے اقرار کے بعد یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ذکر کس کو کیا؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ تو آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر چیز کا خمیارہ اور نقصان جو ہے وہ نماز کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی خوشی آ گئی تو بھائی پکا نمازی ہے، وہ نماز پڑھنے نہیں ہے، بھائی کیا، بھائی بیٹے کی شادی تھی۔ اور کئی غمی آ گئی تو کیا مسئلہ جی، بھئی وہ میں مشغول تھا جنازے کے اندر، نماز پڑھنا بھول گیا۔ اور کوئی سردی آ گئی تو بھئی سردی بہت تھی، میں بستر سے نکل نہیں سکا۔ اور گرمی آ گئی، کوئی بھی پروگرام ہے، کوئی بھی کام ہے، اس کے اندر خمیازہ اور نقصان صرف نماز کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے سورۃ الماعون کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، کہ نقصان ہے ان نمازیوں کا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی پڑھی، زور نہیں پڑھی، زور کی نہیں پڑھی تو عصر کی پڑھی، مغرب کی نہیں پڑھی، یعنی کچھ پڑھی کچھ نہیں پڑھی، تو ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، ہلاک ہو، سارا نقصان اس کا ہو جائے، اس کا کہ جو نمازوں کے اندر بھول جاتی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اذان ہو کسی نوجوان کو مصلی کے اوپر کھڑا کروں اور خود ان لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر آگ لگا دوں کہ جو گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کن کو؟ جو پڑھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی تو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق ہیں۔ آپ سے بڑھ کر کوئی امت کے اندر رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اور آپ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اب دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ دشمنوں کی عورت پر حملہ نہیں کرنا، دشمنوں کے بچوں کو نہیں مارنا، ان کے بوڑھوں کو نہیں مارنا، جو اپنے عبادت خانوں کے اندر عبادت کے اندر مشغول ہیں ان کو نہیں چھیڑنا۔ تو یہاں وہ لوگ، ان لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن آپ فرما رہے میرا یہ دل چاہتا ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسجد کی طرف آتا ہے، اور اگر کوئی ویسے ہی آج ہم پوچھتے ہیں خیریت ہے بھائی، کیوں بھائی تو نماز پڑھنے آیا بھائی، تجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو ہم نماز اس وقت پڑھتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہو، کوئی کاروبار کے اندر رکاوٹ ہو، کوئی حالات خراب ہوں، تو تب ہم نماز کی طرف آتے ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر ہے، معجم الکبیر کے اندر حدیث ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس کھڑے تھے، اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اونٹ کی شکایت کی کہ یہ باغی ہو جاتا ہے، بات نہیں مانتا، تو اس اونٹ نے معجزانہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے اندر کچھ بات کہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے خالق کی، اپنے مالک کی یہ نافرمانی کرتا ہے، تو میں اس کی کیوں فرما برداری کروں؟ تو اس سے پتہ چلا آج جو ہماری رکاوٹیں ہیں، ہماری اولاد کا نافرمان ہونا، ہمارے کاروبار کا ٹھپ ہو جانا، ہمارے اوپر کوئی حالات آنا، پریشانیاں آنی، وجہ یہ ہے کہ ہم نے خالق کو ناراض کر دیا، تو اللہ پاک نے ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ قبلے کی طرف نہ تھوکا کرو جب نماز پڑھ رہے ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب تم آپس میں کسی مہمان کے ساتھ بات کر رہے ہو تو اس کی طرف منہ کر کے نہیں تھوکتے، تو فرمایا جو نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ نماز پڑھنا خدا کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، خدا کے ساتھ مناجات کرنا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب میں یہ چاہتا ہوں نا کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور فرمایا جو نماز پڑھنا ہے نا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی اس کا شکرانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی نماز پڑھی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ پاک نے سرفت کے اندر آپ سے یہ وعدہ کیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ پاک نے یہ اعلان کر دیا ہے میرے پیارے محبوب، اے محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ رحمت دو عالم، اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن اگر بالفرض مان لیا جائے اگر آپ سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اللہ نے اعلان کیا ہے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کی وجہ سے کائنات کو بنایا، اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو ہم نے معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ آل عمران کی آخری رکوع جو نازل ہوا تھا، آپ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الی آخر الرکوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو پھر فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ ایک نماز اس بات کی علامت ہے کہ امن دیتی ہے، ایک خدا کی نعمتوں کا شکرانہ ہے، ایک اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے، اور فرشتوں کی محبوب ترین عبادت ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے متعلق ہے، مسند امام احمد کے اندر یہ روایت ہے، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو حقوق اللہ کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ نماز کا سوال کیا۔ اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک سب سے محترم بشان عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نمازیں پڑھتے تھے، تہجد الگ، 5 وقت کی نماز یہ تو الگ ہے، تہجد الگ پڑھتے تھے، نماز چاشت الگ تھی، اشراق الگ تھی، اوابین الگ تھی، صلاۃ خسوف الگ تھی، کسوف الگ تھی، اور اتنی نمازیں پڑھتے تھے، ہم سے تو صرف 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جب فرانس نے گستاخی کی، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہاں نکلا جائے، لیکن ہم نے احتجاج کیے اور یہ ایمان کا تقاضا تھا، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کو سکون پہنچتا ہے، میرے دل کی راحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلال رضی اللہ عنہ کے ارشاد فرمایا کرتے ارحنا یا بلال، ہمیں راحت پہنچائیے، ہمیں سکون پہنچائیے۔ اور ہم یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین چیزیں ہیں ان سے ہمیں عشق نہیں ہے۔ تو بھائی نماز جو ہے یہ سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا، اگر یہ پوری اور مکمل نکلی تو باقی نمازیں اور باقی جو انجام ہیں وہ بھی پورا نکلے گا۔
اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف ہمیں ہی ملی ہے نماز، ہم سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نمازیں ملی تھی۔ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے سورۃ آل عمران کے اندر، اذ نادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ جب فرشتے نے ندا دی اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو وہ دعا بھی مذکور ہے، پہلے دعا مانگی، پھر فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس عمل پہ بڑے خوش ہوئے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز کو اس کے اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور اس کے اوقات کی حفاظت کریں۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ تو اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تو نمازوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اس کی مراد یہ ہے کہ اب اگر آپ کہیں جا رہے ہیں سفر پہ، تو آپ کو پتہ ہو کہ فلاں جگہ پہ گاڑی نہیں رکے گی، فلاں جگہ پہ ٹرین نہیں رکے گی، اور وہاں پانی بھی نہیں ملے گا، تو آپ پہلے سے اہتمام کر لیں تیمم کا اور گاڑی کے اندر نماز پڑھنے کا۔ اور آپ کو اوقات معلوم ہوں، آپ اس کے اعتبار سے نماز کا اہتمام کریں۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور نماز کا مقصد یہی ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ صفت صلاۃ پہ آ جائے۔ یعنی جس طرح ہم نماز کے اندر اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر اپنے اعضاء کو حرکت نہیں دیتے، اور نماز کے بعد بھی ہم اسی طرح اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے اعضاء کو، اپنے کاروبار کو اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر استعمال کرنے والے بن جائے، تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔